ویڈیوز ہے وہ آپ سے جو بھی حساب سے بھی شیئر کریں. جس طرح آپ بخوبی واقف ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات آگے بھی پہنچ جائے گی. تو چھوٹے اس کے بعد کیا ہوگا جو پانی کیسے دیں گے رہے گا تو سارا پانی نیچے آئے گا. سمجھ آیا؟ گرم بھی چلا دیں اس لیے بتا رہا ہوں پانی کی اسپیشل اس میں آپ کو یہاں سے ہی ڈالنا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا پہلے آپ یہ والا لوگے ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 6 بعد کیا کرنا ہے اس کیپ کو اس کے اوپر فٹ کرنا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو جہاں پھر یہ پریشانی نہیں رہتی ہے. اور جہاں تک یہ اس کا اسپیس کا سوال ہے تو کم سے کم آپ کو چاہیے پروٹین سورس اویلیبل مارکیٹس مز ڈفرنٹ ماز قسموں یتھ مز بڑ ماز یتھ مز کٹ ماز. کوشش رہے گی کہ ہر قدم پہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں نالج دی جائے, انفارم کیا جائے. 217 دینے ہیں کیونکہ فارم جو آئے تھے ہمارے پاس وہ 222 تھے. اس میں سے جو سلیکشن ہو گئی ہے وہ 217 کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے تو ہو جاتا اگر ہمارے مرد حضرات جو بھی ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں دوسرا جو بینیفیشری حضرات ہیں ہمارے راجوار سے جتنے بھی یہاں پریزنٹ ہیں اور جو ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے ڈی ڈی سی سلیمان صاحب یا بی ڈی سی صاحب اس سیکٹر کو کبھی نہیں ہوا ہوگا اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور ان لوگوں کو بینیفیشریز کو جنہوں نے کسی اور سکیم سے پہلے فائدہ نہیں اٹھایا ہے ان لوگوں کو چنا گیا ہے تاکہ گروپ بناؤں سون مقصد جب ہوتا اگلے 2-3 یہ سب ایجنسی کچھ بھی کوئی بھی ہو سکتی ہے. مینٹیننس بھی اچھی ہو جاتی ہے. فارسٹ کے پاس وہ نہیں سب کا اس میں جو ایک اور کاٹ دو. ہم نے 2 کلسٹرز بنائے ہوئے تھے, کلسٹر نیچیاں کرنا اور کلسٹر راجوار ہندوار. نیچیاں کرنا میں ہم نے کچھ دن پہلے 100 منی لیئر فارم اسٹیبلش کیے. ان منی لیئر فارمز میں ہم نے ان کو 100 چوزا دیا جو ڈیول پرپز برڈس ہیں, LIT برڈس ہیں. یہ انڈے دینے میں ان میں خصوصیت ہے ان برڈس میں, اور یہ گوشت بھی ان کے جو وزن بھی ہے اس میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ان کو فیڈرز 2 دیے, ان میں ہم نے ڈرنکر 2 دیے, اور اس کے علاوہ ہم نے 50 کلو کا ایک فیڈ کا بیگ دیا. اس کے مزید ہم نے ان کو نائٹ شیلٹر کو مرمت یا کچھ اور کرنے میں وہاں کرنا میں ہم نے نیچا میں 2000 دیا, اور جبکہ ہم نے راجوار کلسٹر میں ہم نے ان کو 3000 روپے ان کے اکاؤنٹس میں ہم ڈالتے ہیں. یہ ہر ایک بینیفیشری کو دیے گئے؟ بالکل ہر ایک بینیفیشری کو دیے جائیں گے. یہاں راجوار میں ہم نے 217 یونٹس اسٹیبلش کرنے ہیں, جبکہ ہم نے نیچا میں 100 یونٹس اسٹیبلش کیے ہیں. 217 یونٹس اسٹیبلش کرنے کے بعد ہمارا یہ جو ڈسٹرکٹ میں ایگز کی پروڈکشن اور ڈیمانڈ میں جو گیپ ہے, ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس سے کافی حد تک اس میں امپرومنٹ آ جائے گی اور وہ گیپ کو ہم نیرو ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مزید اس کے جو
ये गुजर तबका से ST कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने में, इनको उसको एलिवेट करने में और उसको बेटर बनाने में ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह काम में आए। डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा और हमारे इसके अलावा भी हमारे नॉन ST कम्युनिटी के लिए भी डिपार्टमेंट की कई स्कीमें आजकल राइज हैं, जिसमें हम 50% सब्सिडी के हिसाब से लोगों में डिफरेंट यूनिट्स एस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें हमारे इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम एक काबिल ज़िक्र स्कीम है, जिसमें हम न सिर्फ मवेशी देते हैं, गाय देते हैं, 5 यूनिट की गाय, 5 गाय की 1 यूनिट है, जबकि हम उसको 10 यूनिट तक भी दे सकते हैं। इसके मज़ीद हम मशीनरी के लिए भी, दूध लेने के लिए गाड़ी भी देते हैं, या मिल्किंग मशीन भी देते हैं, या आइसक्रीम तक बनाने के लिए हम फैक्ट्रीज़ के लिए भी हम 50% सब्सिडी पे उनको, ये क्या नाम है इसका, उनकी मावनत करते हैं। उसके मज़ीद भी हम फॉडर डेवलपमेंट स्कीम हमारे डिपार्टमेंट में आजकल राइज है, और जिसमें हम ट्रैक्टर के अलावा साइलेज मेकिंग मशीन्स एंड अदर मशीनरी के लिए भी 50% के हिसाब से सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा पोल्ट्री डेवलपमेंट के हवाले से भी नॉन ST कम्युनिटी के लिए अच्छी खासी स्कीम है, जिसमें हम पहले हैच में उनको 100% तक की सब्सिडी उनको चूज़ा ख़रीदने में देते हैं। ST कम्युनिटी के लिए एक स्कीम थी, इसमें ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हमारे 217 बेनिफिशरीज़ थे, और उन 217 बेनिफिशरीज़ को हमने आज उनका जो है उनको इस स्कीम में इंक्लूड किया। इसके मज़ीद भी जो इसमें कुछ लेफ़्ट ओवर यूनिट्स रहे, फंड्स की कमी की बायस हम उनको इस साल इंक्लूड नहीं कर पाए। हमारा ये मानना है और हमारी ये उम्मीद है कि आइंदा साल में, अगले फाइनेंशियल ईयर में हम उनको भी इंशाल्लाह इसमें इंक्लूड करके इस एरिया में और डेवलपमेंट के जो है। डॉक्टर लास्ट पे जाना चाहूँगा से मैं अपने सारे किसान भाइयों को, बिलखुसूस जो हमारे नौजवान लड़के हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, उनको मैं दावत देना चाहूँगा कि हमारी जो भी ये स्कीम्स हैं जो राइज हैं आजकल, वो डिपार्टमेंट के किसी भी सेंटर पे आ जाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 135 सेंटर्स हैं, 135 सेंटर्स में किसी एक सेंटर पे आए, गांव-गांव में सेंटर है हमारे, या हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर्स का ऑफिस है, वहाँ पे आए, या हमारे डॉक्टर्स के वो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे कई हॉस्पिटल्स हैं, या अगर वो हमारे ऑफिस में चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर कुपवारा के ऑफिस में आना चाहेंगे, वो हमेशा हम उनको खुशामदीद कहेंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे और उनको दावत देंगे अपने डिपार्टमेंट की स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने की। शुक्रिया, थैंक यू सर। यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी का यहाँ पे बाकायदा एक अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चिक्स का प्रोग्राम था, एक अपनी नवियत का अपना अनोखा प्रोग्राम था, जिसमें 217 बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है राजवार कॉन्स्टिट्यूंसी से, और इनमें जो है 3 दिन तक ये कंटिन्यू यहाँ ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलता रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी। आज इसका पहला मरहला था। मैं यहाँ पे इस मौके पे अपने DTC के मेंबर जो हैं काउंसिल के, उनको सुलेमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उसके अलावा जो BTC की यहाँ चेयरपर्सन है उसको भी मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ासकर जो महकमा एनिमल हस्बेंड्री है जो तनदही से काम कर रहे हैं, और वो जो बेनिफिशरीज़ उन्होंने PRI से मिल के जेन्युइन बेनिफिशरीज़ का जो इंतखाब किया है, इसके लिए ये सभी जो है मुबारक के मुस्तहिक हैं। लेकिन आपके ज़रिए से एक मैं मैसेज देना चाहूँगा सभी बेनिफिशरीज़ को कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स हैं, अनलेस इसमें पूरी तरह से वो दिल व जान से काम नहीं करेंगे तो ये कोई सक्सेसफुल यूनिट नहीं बन सकता है। जो मैंने अपने अंदर प्रोग्राम में भी बताया, ट्रेनिंग में भी, कि जब तक आदमी जो है मेहनत से किसी भी फील्ड में काम नहीं करे तो वो अचीवमेंट जो है, सक्सेस की जो टॉप लेवल की अचीवमेंट्स वो हासिल नहीं कर सकता। तो आपके ज़रिए से मेरा ये पैगाम रहेगा अपने बेनिफिशरीज़ को, तमाम बेनिफिशरीज़, ना सिर्फ आज स्पेसिफिक STs के बेनिफिशरीज़ इनके लिए नहीं, बल्कि हर स्कीम के बेनिफिशरी के लिए मेरा यही मैसेज है, यही रिक्वेस्ट है, यही अर्ज़ है, यही गुजारिश है कि तनदही से वो जिस स्कीम में भी वो फ़ायदा उठाएँ, उसको तनदही से इस्तेमाल करें, उसमें अपने आप को लगाएँ, उसमें वक्त लगाएं, उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ काम करें और उसको सक्सेस बनाएंगे। और न सिर्फ फिर वो एम्प्लॉयमेंट वो जो है हासिल करेंगे अपनी, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर की शक्ल में उभर आएँ और बाकियों के लिए एम्प्लॉयमेंट
دینے کے لیے وہ ذرائع پیدا کر سکتے ہیں اور ان کی اکنامی جو ہے ٹوٹلی چینج ہو جائے گی. ان کی جو آنریبل پرائم منسٹر صاحب کا سپنا ہے, جو ان کا خواب ہے کہ بھئی 2022 کے اینڈ تک تمام کسانوں کی جو ہے آمدنی ڈبل ہونی چاہیے, وہ انہی اسکیموں سے جو کیش کراپس ہیں, ویجیٹیبلز ہے, ہارٹی کلچر میں سکوپ ہے, ایگریکلچر میں سکوپ ہے, اینیمل ہسبنڈری میں سکوپ ہے, شیپ ہسبنڈری میں سکوپ ہے, تو یہ سبھی اسکیمیں جو اس میں سیلف امپلائمنٹ کی ہے, ان سے ہمارا یوتھ جو ہے تھرو یوتھ کلبس, تھرو یوتھ مشن فائدہ اٹھائیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹل اسکیم کا فائدہ اٹھائیں اور اس میں تندہی سے کام کریں اور اپنے روشن مستقبل کے لیے آگے جو ہے کنٹریبیوٹ کریں. سر میں جانے کی کوشش کروں گا, میں پہلے بعد ہے نا وہ پریزنٹ سے پتہ چلتا ہے. پریزنٹ میں اگر آپ اچھی نیت سے کام کرنا شروع کریں گے, انشاءاللہ فیوچر میں بھی جو ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ پیچھے نہیں رہے گا. ایڈمنسٹریشن اور پی آر آئیز ہمارے جو ہے تندہی سے سبھی کام کریں گے اور ان کو پوری سپورٹ کریں گے. جہاں بھی ہماری ضرورت ہے, ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے, ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے, پوری طرح سے ان کی سپورٹ کی جائے گی اور ہر ایک کو کوشش کی جائے گی ایک سکسیس اسٹوری کی شکل میں جو ہے وہ اپنے یونٹ کو اسٹیبلش کرے. سر میں جانے کی کوئی صورتحال کیا جو ہے؟ آپ کا کپوارہ کا انوائرمنٹل ہال ہے, اس میں اس کی کافی امپورٹنس ہے. آپ کے ہندوارہ کے مطلب میں ایک ہسٹوریکل جو آپ نے کہا کہ وینیو ہے, ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے, لیکن اس طریقے سے اس کی جو ہے رکھ رکھاؤ نہیں کیا جا رہا ہے. جو میں نے اپنی اسپیچ میں اندر بھی بولا کہ ہمیں جو کنسیپٹ ایک رہتا ہے سبھی لوگوں کو, سبھی سوسائٹیز میں یہ کنسیپٹ ہے, خاص کر کہ جو بھی گورنمنٹ کی کوئی چیز ہوتی ہے یا ایسٹ ہوتا ہے, اصل میں وہ گورنمنٹ کا نہیں ہوتا ہے, اصل میں وہ کمیونٹی کا ایسٹ ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں لوگوں کو بھی, سوسائٹی کو بھی اور جو محکمہ کنسرنڈ ہے اس کو بھی اس کے رکھ رکھاؤ کا پورا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور جس کے لیے ہم نے پہلے ہی اس کی بلڈنگ کی انسپیکشن کی, اس کے ہر حصے میں گئے, ہر کمرے کا انسپیکشن کیا ہم نے, اور یہیں سے ہم نے کنسرن ڈی ایف او صاحب جو اس کے انچارج ہیں ان کو ڈائریکشن دی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہفتے کا ٹائم میں نے ان کو دیا ہے. ہفتے کے بعد میں نے کہا ان کو کہ میں دوبارہ آؤں گا اور آپ لوگوں کو بلائیں گے اور آپ لوگ جو ہے اس میں وزٹ بھی کریں گے کہ صفائی کا انتظام, اس کا مینٹیننس کا انتظام جو ہے, اور اس میں جو ہمارے یہاں کیجول لیبر 4 ہیں ان کا بھی جینوئن ایشو تھا ایک کہ بھئی ان کے پاس اکوپمنٹس نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ اس کو یہ لان مینٹین کریں یا کٹنگ کرنی ہے یا صفائی یا کسی باتھ روم کی صفائی کرنی ہے, وہ ساری ڈائریکشن جو ہے ہم نے ڈی ایف او صاحب کو دے دی ہے. انشاءاللہ ہفتے 10 دن کے بعد آپ اس میں تبدیلی پائیں گے, آئیں گے, اور اس میں اگر ایڈمنسٹریشن کی کوئی اور مدد کی ضرورت ہوگی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو, وی آر اویلیبل, اور ہم ہر طرح سے ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ آپ کا یہ ایسٹ جو ہے, جو یہ جس کو گورنمنٹ ایسٹ کہا گیا ہے, یہ ایک پبلک ایسٹ ہے. آپ اس میں بھی ایز اے سوسائٹی کنٹریبیوٹ کریں, اس کا رکھ رکھاؤ کا خیال رکھیں, اور ہم بھی ایڈمنسٹریشن اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ہم باضابطہ رسپانسبل بنائیں گے, اکاؤنٹیبل بنائیں گے, تاکہ یہ ایک ایسٹ جو ہے ہسٹوریکل ایسٹ جو ہے اپنی خوبصورتی دوبارہ سے اس کی واپس آ جائے اور بحال رہے. تھینک یو.